ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر وزیر مصدق ملک صاحب. بہت شکریہ مصدق ملک صاحب، آپ نے وقت دیا. مصدق ملک صاحب، اس پلان پہ تو ہم آئیں گے ہی، لیکن سر کل پاکستان ایل این جی کے لیے آپ کو پتہ ہی ہے کوشش کرتا رہا، ایک بھی بیڈر نہیں آیا. It is embarrassing to say the least. ریزننگ کیا دیں گے مصدق ملک صاحب؟ مطلب آپ مختلف، اگر آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ہیں تو ہم پاکستانی تو یہ بات ڈسکس کر ہی رہے ہیں، بہت سارے غیر ملکی بھی، ایون پلیٹ فارمز لائک ٹک ٹاک، اس پہ یہ تمام کہانی کھل کر بیان کی جا رہی ہے کہ ہوا کیا کل. نہیں، ایسا نہیں ہے جی. اگر آپ پچھلے ونٹرز یا کچھ عرصہ پہلے بھی دیکھ لیں تو کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہم بڈ کے ڈاکیومنٹس یا ٹینڈر آفر کرتے ہیں اور ہمیں بڈز نہیں آتی. تو یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، اور اس میں بہت سے مختلف پہلو ہیں، جس میں اس وقت ایک تو جو گلوبل مارکیٹس کے ڈائنامکس ہوتے ہیں وہ پلے کر رہے ہوتے ہیں، مگر اس کے علاوہ جو انسرٹنٹیز ہیں، ہماری سیاسی انسرٹنٹیز جو ہیں اور ہماری جو اکنامک انسرٹنٹیز ہیں وہ بھی پلے کرتی ہیں. آئی ایم ایف کا بھی اس کے اندر تھوڑا سا رول ہوتا ہے، کیونکہ اگر آئی ایم ایف کی ڈیل نہیں ہے اس وقت تو پھر بہت سے لوگ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے سے اجتناب کرتے ہیں. تو میں آپ کے سامنے دو نکات رکھوں گا. پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں کچھ انسرٹنٹیز جو ہیں ان کا اہم ہاتھ ہے. ہمارے بہت سے دوست جو تھے، جب ہم یہ سوکار کی ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، آپ کو معلوم ہوگا سوکار کی ڈیل یہ ہے کہ آذربائیجان کی حکومت ہمیں ہر مہینے ایک کارگو دے گی، اور ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ ہم وہ کارگو خریدیں یا نہ خریدیں. اگر ہماری ضرورت ہے، اگر سوکار جس بھاؤ ہمیں یا آذربائیجان کی حکومت ہمیں جس بھاؤ گیس دے رہی ہے وہ باقی تمام جو توانائی کے دیگر ریسورسز ہیں ان سے سستا ہے، اگر ہمارے پاس زر مبادلہ ہے، اگر ہماری دو مختلف سٹاک ایکسچینج ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں جاپنیز کورین مارکیٹ اور دوسری کو کہتے ہیں ویسٹ انڈیا، ان دونوں کی 30 دن کی ایوریج سے وہ سستا ہے، اور پورے جتنی بھی سٹاک ایکسچینجز ہیں ان میں جتنی بھی ٹریڈز ہو رہی ہیں اس دن جس دن وہ آفر کریں اس سے بھی سستا ہے، تو ہم خرید لیں گے. تو ہم نے ایک طریقہ کار تو اور اپنا لیا ہے جس کے ذریعے ہمیں جو گیس کی فراہمی چاہیے وہ انشاءاللہ اس ونٹر میں آنی شروع ہو جائے گی. تو ہمارے کوئی انرجی بلیک آؤٹس نہیں ہوں گے جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے؟ نہیں ہوگا ایسا؟ نہیں، وہ تو بڑی کلیئر سی بات ہے کہ ہم نے پچھلے سال بھی ہمارے پاس 9 سے 10 ایل این جی کے کارگو تھے، اور اس سال بھی ہمارے پاس 9 سے 10 ایل این جی کے کارگو ہوں گے. جتنے پچھلے سال ہمارے پاس کارگو تھے اس سے ایک کارگو انشاءاللہ زیادہ ہوگا ہر مہینے. ہماری ضرورت تو زیادہ ہے، ہماری ضرورت، مگر ہمارے پاس کل 12 کارگوز کے لیے لگے ہوئے ہیں کارخانے، جن میں سے 9 سے 10 کارگو تو ہمارے لانگ ٹرم کانٹریکٹس کے ذریعے آتے ہیں جو ہمارے پاس قطر سے ہیں. ایک اضافی جو ہے وہ سوکار سے آئے گا، تو ہمارے پاس 10 سے 11 کارگو ہو جائے. اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ دس شوڈ بی انف، مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جانا چاہیے؟ دیکھیے ہماری ضروریات تو بہت زیادہ ہے نا، تو اس مرتبہ بھی آپ نے دیکھا کہ سردیوں میں ہم نے بڑی ریشننگ کر کے خاص اوقات میں لوگوں کو بتایا کہ آپ کو گیس ناشتے کے وقت بھی ملے گی، دوپہر کو بھی ملے گی، کھانے پہ بھی ملے گی، اور بڑی اسٹرکٹلی اس کو انفورس کیا. اور دوسرے ہمارے ہاں جن لوگوں کو میں کہتا ہوں اشرافیہ، جو اوپر سے ہی اٹھا کے گیس لے جاتے ہیں، لوگوں کو گیس ملے یا نہ ملے، اس مرتبہ ان کو بھی گیس نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے تنگی تو پھر بھی لوگوں کو بھی، مگر قدرے سہولت تھی. تو نہیں سر، تنگی بہت تھی، مطلب انڈسٹریز وغیرہ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کیا معاملہ ہوتا ہے، لیکن اگر ڈومیسٹک کنزیومر اور یوزر کی بات کریں تو کراچی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور کراچی کے پورے سرن پارٹ میں جو سمندر کے پاس سارا حصہ ہے 4 مہینے تک گیس نہیں تھی ویسے. اور اس کے بارے میں ایکچولی ہم بات بھی کرتے رہے ہیں. یہ تو بڑی میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، کراچی کو تو میں ڈائریکٹلی بھی سپروائز پوری سردیوں میں کرتا رہا ہوں. ہمارے کچھ ایسے علاقے ہیں جس میں کلفٹن اور ڈیفینس ہے، اور کچھ ہمارے بہت پسماندہ علاقے جو کراچی کے ہیں وہاں پہ انفراسٹرکچر کی پرابلم ہے، گیس کی پرابلم تو اوور آل پاکستان میں، مگر یہاں پہ انفراسٹرکچر کی پرابلم ہے. تو اب ہدایت کی گئی ہے SSGC کو کہ اس انفراسٹرکچر جس کو بنانے میں تھوڑا زیادہ وقت لگ جاتا ہے، ہمیں آئے تو 1 سال ہوا ہے،
تو اس کی وجہ سے یہ جو انفراسٹرکچر کی وجہ سے وہاں گیس نہیں پہنچتی اس کو بھی ٹھیک کیا. چلیے سر اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کی بات کر لیتے ہیں. جی یہ اکنامک ریوائول پلان جو کل جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے آپ بھی بڑے ایکسائٹیڈ ہیں اس میں اینڈ دس لکس لائک اے پرومسنگ پلان. لیکن سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کیا ہمیں اب سمجھ آ گئی ہے کہ جس IMF کے ہم انتظار میں بیٹھے ہیں وہ نہیں ہونا اور اس کی جگہ پہ یہ پلان بنایا گیا ہے؟ نہیں دیکھیے IMF کا پلان تو ہمیں جب بھی IMF کا پلان ملے ہم ضرور اس پلان میں جائیں گے. یہ جو بار بار وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں اور وزیر خزانہ بھی کہہ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عوام کو بھی اور ہر ایک کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ ہم IMF کے پروگرام میں نہیں جانا چاہتے. ہمارے نقطۂ نظر سے IMF کا بھی کوئی نقطۂ نظر ہوگا لیکن ہمارے نقطۂ نظر سے ہم نے تمام IMF کی شرائط پوری کر لی ہیں اور اس کے بعد کچھ گنجائش نہیں رہتی کہ ہمیں پروگرام میں کیوں نہ لایا جائے. مگر بہرحال یہ IMF کی مرضی ہے وہ کس ملک کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے کس ملک کو پروگرام دینا چاہتا ہے. ہماری خواہش اب بھی ہے کہ ہم IMF کے پروگرام کو لے کر آگے چلیں. تو یہ جو آپ کو کل نظر آیا ہے یہ ایدر اور نہیں ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے آپ کو کہا جا رہا تھا, میں یہ جب تک وزیر خزانہ نہ کہیں مجھے کہنا تو نہیں چاہیے یا وزیر اعظم نہ کہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس پلان بی کا ذکر ہو رہا تھا وہ کل پیش کیا گیا ہے اور جب وہ پروگرام پیش ہوا میں وہیں پہ موجود تھا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ اصل میں پلان بی نہیں ہے, یہ پلان اے ہے. پلان بی اضافی ہے, یعنی اگر آپ $1 ٹریلین, آپ نے خود $1 ٹریلین کا ذکر کیا, میں نے کل بھی بتایا آج بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس میں سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ 2 مختلف ممالک نے آلریڈی کمٹمنٹس کی ہیں, انڈیکیشنز ہمیں دی ہیں کہ ایک ملک نے کہا ہے کہ وہ $25 بلین کا ایک فنڈ بنائیں گے پاکستان کے لیے, صرف ڈیڈیکیٹڈ فنڈ ہوگا. دوسری طرف ایک اور ملک نے, ہمارے GCC کے دوست ملک نے کہا ہے کہ وہ $20 بلین کی اضافی انویسٹمنٹ پاکستان میں کریں گے. تو صرف 2 ممالک تقریباً 45 سے 50 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنے کا عندیہ دے رے ہیں. اور یہ کیا ہے پروگرام ایک مطلب چونکہ ظاہر الیکشن بھی سر پر ہیں ایک تو اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں, تو مطلب یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہوتے ہوتے طے ہوتے ہوتے ہی مہینوں لگ جاتے ہیں. سو کیا ٹائم لائن ہے اور کیا یہ بھی طے کر لیا گیا ہے اس سٹیج پر کہ آنے والے دنوں میں کوئی بھی برسر اقتدار ہو یہ پلان انٹیکٹ رہے گا؟ دیکھیے یہ میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف کرنے کی جسارت کروں گا. کوئی بھی پروگرام جو ملکی مفاد میں ہو اسے کوئی بھی بند نہیں کر سکتا. آپ 1970 سے شروع ہو جائیں تو ایک لیڈی ہیلتھ کیئر ورکرز کا سر آپ ہی تو کہتے تھے کہ عمران خان نے سی پیک بند کرا دیا. جی میں آپ کو ایگزامپلز دینے لگا ہوں. جتنی بھی چیزیں 1970 میں لیڈی ہیلتھ کیئر ورکر پروگرام آیا وہ آج تک بند ہوا نہیں ہوا. بے نظیر انکم پروگرام شروع ہوا, کئی حکومتیں آئی گئیں, وہ واپس ہوا نہیں ہوا. 14,000 میگا واٹ بجلی نواز شریف صاحب کے دور میں لگائی گئی, کا کسی نے بند کر دی؟ نہیں کی. 1.2 بلین کیوبک فٹ کے ری گیسیفیکیشن کے کارخانے نواز شریف صاحب کے دور میں لگائے گئے, کیا کسی نے بند کیے ہیں آج تک؟ نہیں کیے. ہزاروں میل کی سی پیک میں انویسٹمنٹس ہو گئیں انفراسٹرکچر کے اندر, پورٹ بنانے میں, کیا کسی نے پورٹ کو گوادر کو بند کر دیا؟ نہیں سر وہ اس کا مطلب ہے سی پیک اسی طرح سے چلتا رہا پچھلی حکومت میں بھی جیسے آپ لوگ چلا رہے تھے. نہیں جو پروگرام نہیں شروع ہوا, میں جو آپ کے سامنے جو کانٹراسٹ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو پروگرام ملکی مفاد میں شروع ہو جائے, چیزیں بننی شروع ہو جائیں, وہ نہیں رک سکتی کیونکہ ان کی کسٹڈی تو عوام کے پاس آ جاتی ہے. لیکن جو پروگرام آگے بڑھانے ہوتے ہیں اگر ان کو کوئی روکنے کی کوشش کرے, جس طرح عمران خان صاحب کی حکومت ویسے بھی تھوڑی سی انوملس تھی. اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی بھی وزیر اعظم پاکستان کا سائفرز نکال کے دکھا رہا ہو یا ٹویٹس کے ذریعے پالیٹکس کر رہا ہو یا یہ کہہ رہا ہو کہ مجھے امریکی صدر فون نہیں کرتا, یہاں سے اپنا بھیج رہے ہیں ایڈوائزر یہ کہنے کے لیے کہ ہم بڑے ناراض ہیں, ہمیں آپ نے فون نہیں کیا. سر تو 4 مہینے میں کیا کچھ ہی بننا شروع ہو جائے گا؟ سوال بس یہی ہے سادہ سا. جی ہاں یہ بڑا اہم سوال ہے. دیکھیے اس میں سے کچھ چیزیں تو آپ کے سامنے 1-1.5 ہفتے میں آنی شروع ہو جائیں گی, 1-1.5 ہفتے میں آنی شروع ہو جائیں گی. تو اس پروگرام کو بریک ڈاؤن کیا گیا ہے انٹو شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم اینڈ لانگ ٹرم تاکہ لوگوں کو اس کی کسٹڈی مل جائے. اس کی وجہ یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب عوام کو اس کی کسٹڈی مل جائے گی تو پھر کوئی بھی اس سے باہر نہیں جائے گا. تو کچھ اس میں شارٹ ٹرم چیزیں ہیں, ایک آدھ معاہدہ ہم بہت کوشش کر رہے ہیں کہ 10, 12, 14 بلین ڈالر کا معاہدہ جو ہے وہ اگلے 1.5-2 مہینے میں ہو جائے. مشکل کام ہے لیکن کوشش کریں گے کہ ہو جائے. ایک آپ کے سامنے معاہدہ جو ہے اگلے کچھ دنوں میں آ جائے گا.
تو کچھ چیزیں اعتماد عوام کا بحال کرنے کے لیے آپ کو 1-1.5-2 مہینے میں نظر آ جائیں گی، 3 مہینے میں نظر آ جائیں گی۔ مصدق ملک صاحب، یہ جو آپ نے 25 ملین ڈالر کی بات کی ہے ایک ملک کے ساتھ، اور 20 ملین 25 بلین میڈم جی بلین، بالکل 25,000 ملین ڈالر، جی آئی کریکٹ مائی سیلف، 25 بلین اور 20 بلین بھی جی سی سی کنٹری کا آپ نے ذکر کیا۔ واٹ واز دا ڈیلے، واٹ واز دا ہچ ان دا مڈل جو اب کلیئر ہو گئی ہے تو شاید اب یہ بات آگے چلی جائے؟ وہ آپ نے میرے خیال میں اپنے ابتدائیے میں اس کا تذکرہ بھی کیا، وہ تھی امپلیمنٹیشن۔ ہمارے ہاں بہت سی چیزیں، مثلا ایگریکلچر جو ہے وہ صوبائی سبجیکٹ ہے، اور مگر اس کے لیے جو فرٹیلائزر ہے وہ فیڈرل سبجیکٹ ہے۔ تو اگر کوئی انویسٹر باہر سے آتا ہے تو کبھی وہ بھاگتا ہے وفاقی حکومت کی طرف فرٹیلائزر کی پالیسی کے لیے، کبھی وہ بھاگتا ہے صوبائی حکومت کے پاس ایگریکلچر کے لیے۔ کئی چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر یا تحصیل لیول پہ ہیں۔ اب یہ جو کل 3 سطح کے اوپر امپلیمنٹیشن کا پلان بنایا گیا ہے، اس میں ایک امپلیمنٹیشن کمیٹی ہے جس کے اندر تمام لوگ، اگر صوبائی کسی شخص نے امپلیمنٹ کرنا ہے تو وہ موجود ہوگا، اگر وفاقی حکومت میں سے کسی شخص نے امپلیمنٹ کرنا ہے تو وہ موجود ہوگا، اگر تحصیل کی لیول کے اوپر کسی شخص کی ضرورت ہے تو وہ موجود ہوگا۔ تو ایک تو امپلیمنٹیشن کا لیول ہے جو ہر ہفتے جس کو سپروائز کیا جائے گا۔ دوسرا ہے ایگزیکٹو، جس کے اندر پوری کابینہ کے اہم ممبران جو انوالوڈ ہیں وہ تمام لوگ بیٹھیں گے، اور اس کی سربراہی جو ہے وہ میرے خیال میں احسن اقبال صاحب کریں گے۔ تو وہ ہر مہینے ملا کرے گی یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ ہر ہفتے کے امپلیمنٹیشن پلانز پورے ہو رہے ہیں یا چلیے ہوپ فلی اس پہ اسی طرح سے جو ہے وہ وزیر اعظم کا ہے۔ اگر جی ایک سیکنڈ دے دیں، آپ نے امپلیمنٹیشن کی بات کی، اور تیسرا لیول جو ہے وہ ایپیکس کمیٹی ہے جس میں وزیر اعظم اور جو وزرائے اعلیٰ اور چیف آف دی آرمی سٹاف وہ بیٹھیں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ 3 لیول کے اوپر، ایک ایپیکس کمیٹی، ایک ایگزیکٹو کمیٹی اور ایک امپلیمنٹیشن لیول۔ وزیر اعظم ویسے تو ان کو کوارٹرلی سپروائز کرنا ہے، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ بھی منتھلی سپروائز کریں گے۔ اس کے نیچے ایگزیکٹو کمیٹی منتھلی سپروائز کرے گی، اس کے نیچے امپلیمنٹیشن پلاننگ۔ ملک صاحب چونکہ آپ ہیں ہمارے ساتھ، تو ایک آپ کی وزارت معدنیات جو ہیں وہ آپ ہی کے انڈر آتی ہیں، تو اس پہ ذرا توجہ دیں کیونکہ اس میں بہت پوٹینشیل ہے۔ ہم ایگریکلچر کرتے رہتے ہیں، لیکن شاید ہم معدنیات پہ اگر توجہ دے دیں تو مطلب فار انسٹنس لورا لائی میں ہمارے پاس ٹیلک کا اتنا ذخیرہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا وہ تورخم کے ذریعے افغانستان سے آ رہا ہے اور پھر یہاں سے آگے ٹیلک جا رہا ہے۔ مطلب یہ صرف ایک منرل ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، and there's a long list۔ اچھا، ساتھ ہی چونکہ ملک صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں تو کل ہم نے کافی ایکسٹینسو اس پہ بات کی تھی سینٹ سیلری بل کی، اور اس میں جو چینجز پرپوز ہوئے ہیں، یہ اس کے ایک ریزننگ ذرا ہمیں آپ کنونس کر دیں۔ ریزننگ بھی پوچھتے ہوں، ذرا میں ایک چھوٹی سی فہرست آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ملک صاحب۔ مدت ملازمت پوری ہونے کے بعد تاحیات 12 ملازمین، 6 گارڈز، بیرون ملک سفر پر کمرشل فلائٹ میں اپنے گھر کا ایک فرد، ریکوزیشن جہاز پر 4 افراد، 50 لاکھ روپے فرنیچر، ہاؤس رینٹ 2.5 لاکھ روپے، بیرون ملک دوروں پر جس بھی ہوٹل میں چاہیں گے سویٹ۔ مطلب ملک صاحب بس یہ بتا دیں، صرف آپ کا کامنٹ چاہیے اس فہرست۔ کیوں بس میرا کامنٹ ہے نان سنس، یہ بالکل نان سنس ہے، اور میں یہاں پہ میٹنگز ہو رہی تھی جس کی وجہ سے اس اجلاس میں شریک نہیں تھا، اگر میں وہاں موجود ہوتا تو بھرپور اس کو اپوز کرتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ مذاق ہے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں ویسے اگر آپ نے کوئی کمپنسیشنز بڑھانی ہے، چاہے سرکاری افسروں کی بڑھانی ہے یا ان لوگوں کی جو پارلیمان میں بیٹھے ہیں تاکہ وہ عزت آبرو کے ساتھ اپنا کام کر سکیں، تو آپ ضرور بڑھائیں، مگر یہ جو آپ نے چیزیں سامنے رکھی ہیں یہ تو ناقابل قبول ہیں، اور میں تو اس کو بالکل بھرپور اپوز کرتا ہوں، اور مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آئی۔ اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بڑا عجیب لگا ہے، مجھے اس سے زیادہ عجیب لگا ہے کہ بھائی یہ کیا بات ہے۔ تو ملک صاحب آپ تو سینیٹر ہیں، آپ نے اس کو اپوز کیا یا پھر آپ کے کوئی پلانز ہیں؟ کیونکہ آپ کے جو ساتھی سینیٹرز ہیں وہ تو they were fine with it۔ نظر آ رہے تھے ہمیں اس پہ۔ جی کرمانی صاحب بھی بات ہے۔ مجھے تو بالکل اس کی سمجھ نہیں آئی۔ میں نے آپ کو بتایا میں ایک میٹنگ میں تھا، مجھے نہیں معلوم پڑا کہ یہ آج ایجنڈا کے اوپر آ جائے گا، اور میں اس کو اپنی کوتاہی سمجھتا ہوں، مجھے ہاؤس کے اندر اس کو اپوز کرنا چاہیے تھا، لیکن میں ہر چیز وہ کروں گا جس میں یہ بات سب کے سامنے، جو فیصلہ ساز لوگ ہیں ان کے سامنے آئے کہ یہ بالکل مناسب نہیں ہے اور اس کو روکنا ضروری ہے۔ اس سے عوام میں کیا تاثر جاتا ہے؟ عوام پس رہے ہیں، پریشان حال ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جتنی دیر تک میں زندہ ہوں مجھے 20 ملازم چاہیے، 12 ملازم، 20 ملازم بھائی چاہیے کس کو؟ ایک خاندان میں 4 لوگ اگر ہیں تو ان کو 20 ملازم چاہیے، یعنی عجیب سی بات آپ کو نہیں لگتی ہے؟
کہ 6 گارڈ چاہیے اور 12-14 لوگ جب تک آپ تاحیات ہیں آپ کو وہ ملازمین چاہیے. تو ملازمین کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ سرکار اٹھائے گی. کوئی بات سمجھ نہیں آتی. مجھے تو بالکل یہ بات سمجھ نہیں آئی جی. چلیے اس سے زیادہ اس کو اور کیا ہی کہا جا سکتا تھا. مطلب یہ جو 12 ملازمین اور 6 گارڈز والی بات ہے اور بھی بہت لمبی فہرست ہے ویسے تو بہت ہی معیوب بات تھی کہ ایک اٹھانے کے لیے لے جانے کے لیے کاسٹ اور ریزیڈنس اور پتہ نہیں کیا کیا. دیکھیے وزیر اعظم نے، اگرچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں جو بڑی مشکل سے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور سفید پوش لوگ ہیں آپ کے سامنے آتے ہیں، وزیر اعظم نے حکم دیا سب نے اپنی تنخواہ چھوڑ دی. اس وقت تمام وزیر بغیر تنخواہ کے کام کر رہے ہیں. ان کو جو بندشیں ڈالی ہوئی ہیں، ٹریول کرنا ہوتا ہے، وہ سارے اکانومی کلاس کے اندر جاتے ہیں. یعنی یہاں پہ وزیر بھی اکانومی کلاس میں جا رہے ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ بھی اکانومی کلاس میں جا رہے ہیں، اپنے خرچے سے ملک میں سرو کر رہے ہیں، اپنے گھروں میں زیادہ تر لوگ رہ رہے ہیں. تو یہ کیا بات ہے؟ اچھا ملک صاحب، پھر جب ہم نے اس کے بارے میں کل رپورٹ کیا تو اس پہ بڑا ہوا کہ جی ہم ہوا بنا رہے ہیں، حالانکہ جیو فیکٹ چیک نے ساری چیزیں نکالی. آپ اس کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں ناؤ دس از گوئنگ ٹو؟ جی مجھے لگتا ہے جی یہ ڈیفیٹ ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے یہ ڈیفیٹ ہو جائے گا اور میں اس بات کو سپورٹ کروں گا کہ یہ ڈیفیٹ ہو جائے گا. کوئی ایکٹیولی آپ رول پلے کر سکتے ہیں اس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے؟ جی ایبسولوٹلی، جی ضرور کروں گا. آپ کے سامنے ابھی جو میں کر رہا ہوں یہ کیا ہے؟ اتنا برملا جو میں کہہ رہا ہوں اور ٹی وی پہ آ کے کہہ رہا ہوں اور عوام کے سامنے مقدمہ پیش کر رہا ہوں، جو تمام لوگ، کروڑوں لوگ آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں. تو یہ ایکٹیو رول میں نے شروع کر دیا ہے اور ہم پارلیمان میں بھی کریں گے اور جو لوگ فیصلہ سازی کرتے ہیں میں ان سے بھی کہوں گا کہ یہ نامناسب ہے. آپ مناسب کوئی چیز کریں نا جو لوگ ہضم کر سکیں. یہ تو بالکل نامناسب بات ہے. چلیے ملک صاحب، آپ کی opinion آ گئی. آپ کے مطابق یہ انتہائی نانسنس ہے جو مراد کی بات کی جا رہی تھی. تاحیات 12 ملازمین اور 6 گارڈز اور ریکوزیشن جہاز اور فرنیچر کے پیسے. ویسے بہت ہی معیوب بات ہے. بہت بہت شکریہ مصدق ملک صاحب for being with us this morning. ایک ہوتا ہے نا awkward disgusting. جی آپٹکس آپ دیکھیں کہ یہاں ہم اپنے اکنامک ریوائول پلانز کی باتیں کر رہے ہیں. اب آپ کا جی متلانے لگے یہ باتیں سن کے اور آپ اس انسان پہ تعجب کرنے لگے جس کے ذہن میں یہ باتیں آئی ہوں گی. جی ملک صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں آخری بات کر رہا ہوں. آپ آپٹکس کو چھوڑیں، آپ اس کا سبسٹنس دیکھیں. آپ چھوڑ دیں اس بات کو کہ اس کے آپٹکس کیا ہیں. ہمیں تو سبسٹینٹیو چیزیں بھی زندگی میں کرنی ہے نا. ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ملک آگے کیسے بڑھے گا. تو اس کا سبسٹنس بھی ٹھیک نہیں، اس کا آپٹکس بھی ٹھیک. دونوں چیزیں ٹھیک نہیں، یہ بالکل ہی ٹھیک نہیں ہے اور شاید یہ پرپوز کرنے والے لوگ بھی ٹھیک نہیں ہیں. تو اندازہ ہم سب کو ہو ہی گیا ہوگا. بہت شکریہ، بہت شکریہ ملک صاحب. بہت شکریہ ملک صاحب. سوری، ایک چیز میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گی اینڈ دین ویل گو آن اے بریک کہ اگر آپ کا اپنا ذاتی گھر بھی ہے اس پہ بھی آپ کو 2.5 لاکھ روپے کرایہ ملے گا. مطلب who came up with all this؟ عجیب سی باتیں ہیں. نہیں اس پہ تھوڑا سا 2.5 لاکھ نہیں، اس سے تھوڑا سا کم ہے. اچھا ذاتی گھر پہ. ہاں مگر اس پہ بھی آپ کو کرایہ ملے گا. کرایہ مل رہا ہے کیونکہ آپ ہماری زندگی پہ احسان کر رہے ہیں. آپ اپنے ذاتی گھر میں رہ رہے ہیں. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اچھا جی، so this needs to be actively defeated because this is so wrong in so many levels. یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ ذاتی گھر میں رہ رہی ہیں. ہم آپ کو جیب سے، اور میرے ہی گھر میں اور مجھے ہی کرایہ ہم آپ کو جیب سے 2.5 لاکھ روپے دیں گے آپ کے اپنے ہی گھر میں رہنے کا. We invested a lot of time. میرا خیال ہے effectively ہم نے کل اس کے اوپر بات کی ہے. The rest of the details are on Jio fact check. کیونکہ جو کہتے ہیں نا کہ جی عوام پہ کوئی اس کا بوجھ نہیں پڑے گا. That's a lie. That is a lie. کیونکہ بوجھ پڑے گا. تو یہ ضرور